كان رجلا يورث كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين وصية من الله والله حكيم حليم. نسبی اور ازدواجی رشتوں کے میراث میں حقوق بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایسے رشتوں کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ جن کا نہ نسبی تعلق ہے نہ ازدواجی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں کلالہ کی میراث کا حکم بیان کیا ہے. کلالہ کس کو کہتے ہیں اس کی مختلف قسم کی تفاصیر کی گئی ہیں اور سب سے معتبر تفصیل جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ اصول ہوں اور نہ ہی فروع ہوں. اصول یعنی نہ باپ ہو نہ دادا ہو نہ پردادا ہو. فروع کہتے ہیں نہ اس کی اولاد ہو نہ آگے اولاد کی اولاد. باپ دادا بھی نہ ہو، اولاد بیٹے پوتے وغیرہ بھی نہ ہوں، تو ایسے شخص کو شریعت کے اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ اس کا وارث کون ہے، پیچھے کوئی ہے یا نہیں. اب یقیناً باپ دادا بھی نہیں، اولاد آگے اولاد کی اولاد بھی نہیں، بہن بھائی ہیں. اب ایک بہن ہے یا دو بہن ہیں، ایک بھائی ہے یا دو بھائی ہیں. اگر ایک بھائی ہے تو اس کی وراثت میں سے اس کو چھٹا حصہ دے گا. باپ دادا بھی نہیں، اولاد آگے اولاد کی اولاد بھی نہیں، صرف ایک بھائی ہے. اور اس کو اس کی میراث میں سے چھٹا حصہ دے گا. کل میراث میں سے بھائی کو. اگر بھائی نہیں ہے، ایک بہن ہے، اس کو بھی چھٹا حصہ دے گا. لیکن یہ بھائی بہن کی مثال یا یہ جو میراث بیان کی جا رہی ہے یہ اخیافی لحاظ سے ہے، یعنی ماں کے حساب سے. ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہوں تو یہ ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. اخیافی بھائی ہے، اخیافی بہن ہے، کیونکہ حقیقی بہن بھائی اور حقیقی اپنا اللاتی بہن بھائی کا ذکر اسی صورت کے آخر میں بھی آ رہا ہے. حقیقی بہن بھائی کا مسئلہ اور ہے، اللاتی بہن بھائی کا مسئلہ اور ہے، اور اخیافی بہن بھائی کا مسئلہ اور ہے. اخیافی بہن بھائی اس کو کہتے ہیں کہ ماں ایک ہو اور باپ. اب اخیافی بھائی ہو یا اخیافی بہن ہو، اگر اخیافی بھائی ہو تب بھی اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اخیافی بہن ہو تب بھی اس کو چھٹا حصہ ملے گا. اور فرمایا اگر اس سے زیادہ ہو، دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں جی، یا بھائی بہنیں ہیں، زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ وہ سب کے سب صرف تہائی مال کے اندر شریک ہیں. تیسرے حصے سارے تہائی مال کے اندر تیسرے حصے کے اندر شریک ہوں گے، یعنی تیسرا حصہ ان سب کے اندر تقسیم ہو. باقی جو بچے گا وہ دوسرے ورثاء کے لیے.
اگر اور وارث نہ ہو پھر وہ ان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میراث جو بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں تیسرا حصہ بیان کر رہے ہیں میراث کا۔ پہلے وہ حصہ بیان کیا کہ جو نسبی تعلق ہے، اولاد والا تعلق ہے، یعنی باپ بیٹا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کا حق بیان کیا، میراث بیان کی، جن کا تعلق آپس میں رشتہ ازدواجی ہے، میاں بیوی والا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان رشتوں کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں کہ جب نہ نسبی ہے، نہ ولادت والا ہے، نہ ازدواجی ہے، بلکہ بہن بھائی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ مرنے والا بھائی ہے تب بھی اس کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ کس کو؟ بہن کو۔ اور اگر مرنے والی بہن ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بھائی کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، بہن کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ میراث کب تقسیم ہوگی؟ کہ سب سے پہلے دین کو ادا کیا جائے، قرضے کو۔ جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ پہلے ادا ہوگا، اس کے بعد وصیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر قرضے کے اندر سارا مال جاتا ہے تو قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا، نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث جائے گی، کیونکہ قرضہ اتنا تھا۔ اور اگر قرضہ اتنا ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد بھی کچھ مال بچتا ہے تو اب وصیت کو دیکھا جائے گا۔ وصیت کے اندر بھی ثلث مال تک وصیت معتبر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ یہ تب ہوگا، میراث تقسیم ہوگی یا وصیت نافذ ہوگی، دین کا مسئلہ ہوگا غیر مضار، مرنے والا اس کی نیت، اس کی سوچ ورثاء کو نقصان دینے کی نہ ہو۔ وصیت کرنے کے اندر نقصان دینے کی سوچ نہ ہو۔ اچھا یہ بات جو ہے نا، یہ تینوں حصوں کے اندر سمجھی جائے گی۔ یہاں بیان اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا ہے، لیکن یہ جو وراثت کے تین گروہ بیان ہوئے ہیں، یہ تینوں کے اندر معتبر سمجھی جائے گی۔ یعنی باپ بیٹا ہے تو وہاں پر بھی کسی وارث کو محروم کرنے کا یا کم حصہ ملنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، نقصان دینے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے والا یہ سوچے کہ میں وصیت کر کے مروں تاکہ میرے پیچھے ورثاء کو مال کیا ملے؟ کم ملے۔ تو یہ نیت کی خرابی ہوگی، وصیت تو نافذ ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا مرنے والا، کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اسی طریقے سے وہ ویسے کہہ دیتا ہے کہ فلاں کا میں نے قرض دینا ہے، مثال کے طور پر وہ اپنا مال کسی دوست کے حوالے کرنا چاہتا ہے، کسی تعلق کی بنا پر کسی اور کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ورثاء کو نقصان دینا، لیکن وہ دینا نہیں ہے اس نے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے فلاں کا قرض ہے۔ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر قرض کا کہوں گا تو قرض مل جائے گا، اگر کہوں کہ اتنا مال میرے دوست کو دے دو تو یہ شاید نہ دے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں کا میں نے قرض دینا ہے۔ اب اصل اس کی نیت کیا ہے کہ میرے ورثاء کو نقصان، وراثت کے اندر نقصان پہنچے، یا ان کو حصہ کم ملے۔ کسی کے بارے میں قرض کا کہتا ہے، کسی کے بارے میں وصیت کا کہتا ہے۔ تو قرض بھی دیا جائے گا، وصیت بھی نافذ ہو جائے گی، لیکن یہ شخص خود کیا ہوگا؟ گناہ گار۔ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ذمے قرض بھی نہیں ہے
وصیت بھی اس نے نہیں کی، اب جتنا بھی مال ہوگا وہ سب ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ جی ہاں، وہ سب کے اندر کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر پہلے کیا، دین کا ذکر بعد میں، حالانکہ وصیت تو دین کے بعد ہی نافذ ہوگی نا، پہلے دین قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت نافذ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کا ذکر کیا پھر دین کا ذکر کیا۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے وصیت معتبر ہوگی، نافذ ہوگی، اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محدثین مفسرین صحابہ کرام میں سے جو مفسرین تھے انہوں نے بھی یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ وصیت بعد میں نافذ ہوگی اور قرض پہلے ادا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک دن اعلان فرمایا کہ دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے اندر وصیت پر مقدم کیا ہے کہ دین کو پہلے ادا کیا جائے گا، وصیت کو بعد میں نافذ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وصیت کو کیوں مقدم کیا پہلے لے کے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قرض بھی لوگ دے دیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مرنے تک اس کا قرض باقی رہے، قرض باقی کسی کے ذمہ ہوتے ہی نہیں، اگر ہو بھی صحیح تو وہ زندگی کے اندر ادا کر دیتا ہے، اور اگر ادا نہ بھی کرے موت کے وقت وہ رسائل اعلان کر دیتے ہیں کہ بھی کسی کا کوئی قرض وغیرہ ہو تو وہ بعد میں فلاں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جنازے کے موقع پر یہ باقاعدہ کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قرض لینا ہو تو وہ فلاں اس کا بیٹا ہے یا رشتہ دار ہے فلاں ہے، اس سے رابطہ کر لے۔ اچھا، آپ نے کبھی یہ اعلان بھی سنا ہے کہ یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی وصیت وغیرہ ہوئی ہو یا کی ہو تو وہ بھی فلاں سے رابطہ کرے؟ ایسا اعلان نہیں ہوتا۔ حالانکہ بعضوں کو پتہ ہوتا ہے وصیت کی ہوتی ہے، بعض اولاد کو پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو سامنے گواہ بنا لیتے ہیں کہ فلاں کو میرے مرنے کے بعد اتنا کچھ دے دینا، لیکن کبھی وصیت کا اعلان نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کو اس لیے مقدم کیا کہ یہ بھی میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے دوسرے تک مال جاتا ہے۔ جس طرح وراثت کا مال بغیر بدلے، بغیر عوض کے جاتا ہے، وصیت بھی بغیر بدلے کے جاتی ہے نا۔ اب مثال کے طور پر کہہ دینا کہ فلاں کو 100 روپیہ دے دینا، اب اس کے اندر کوئی بدلہ تو نہیں ہے، 100 روپیہ اس کے پاس مفت کی ہے نا، جیسے میراث جاتی ہے۔ تو لوگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اس کو پسند نہیں کرتے کہ بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی میراث کے، اپنا عوض کے ورثاء کا کوئی مال کسی اور تیسرے آدمی کے پاس چلا جائے کہ جو وراثت کے اندر شریک نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، جی اس کے اندر سستی ہوتی ہے، زیادہ تر وصیت لوگ نافذ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم کر کے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وصیت بھی ایسے ضروری ہے جیسے میراث کی تقسیم ضروری ہے۔ یہ کوئی مستحب عمل نہیں، نہ سنت عمل ہے۔ ہاں کہ اب اس کی وصیت معتبر کتنے مال کے اندر ہوگی؟ فرمایا وہ ثلث سے زیادہ، تیسرے حصہ سے زیادہ وہ معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ تیسرے حصے تک یا تیسرے حصے سے کم اگر وہ کسی کے بارے میں وصیت کرتا ہے تو وصیت نافذ العمل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے وصیت کا ذکر پہلے کیا، دین کا ذکر بعد میں کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس کے اندر سستی نہ کریں، اور دین کے بارے میں لوگ سستی نہیں کرتے۔ اگر کسی کی طرف سے مطالبہ آ جائے کہ اس نے میرے اتنا دین دینا ہے تو اس کو دین دے دیا جاتا ہے، قرضہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انہوں نے وصیت کی ہے تو پھر وہ وصیت کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں وصیت کسی اس رشتہ دار کے بارے میں نافذ نہیں ہوگی
جو میراث کے اندر شریک ہو۔ اب باپ جو ہے کسی بیٹے کے لیے وصیت کرتا ہے یا بیٹی کے لیے وصیت کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو میری طرف سے اتنا کچھ اور بھی دے دینا، یا میری بیٹی کو میری طرف سے اتنا کچھ اور بھی دے دینا۔ اب چونکہ شریعت نے ان کے حق مقرر کر دیے ہیں میراث میں، اب ان کے بارے میں اس کی وصیت معتبر نہیں ہوگی، اس کی وصیت کو نہیں سنا جائے گا، بلکہ یہ ورثاء کا حق مارنے والی بات ہے۔ تو شریعت یہاں وصیت کو نافذ نہیں کرتے، بلکہ اس کی وصیت معتبر نہیں ہوگی۔ جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے بس وہی ملے گا، اس سے زیادہ وصیت کسی وارث کے حق ہے۔ اسی طرح بیٹا جو ہے وہ باپ کے حق میں وصیت کرتا ہے، بیوی شوہر کے حق میں وصیت کرتی ہے، شوہر بیوی کے حق میں وصیت کرتا ہے۔ کیوں؟ باپ بیٹے کے حقوق بھی متعین، میاں بیوی کے حقوق بھی متعین ہے۔ اب شریعت نے جب حصہ دے دیا ہے تو اب وصیت کرنے کا کیا مطلب؟ اب شریعت کہتی ہے یہاں پر وصیت معتبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے وصیت کی ہے تو نافذ و عمل بھی نہیں ہوگی، نافذ نہیں کیا۔ ہاں اگر وہ رشتہ دار سارے مل کے جو شریک ہیں وہ سارے مل اس چیز پر راضی ہو جائیں اور وہ اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے جی فلاں کے بارے میں وصیت نافذ کر دو، اب ٹھیک ہے۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اگر وہ ساری اجازت دے دیتے ہیں کہ باپ ہے کسی بیٹے کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے، ماں ہے بیٹی کے بارے میں یا بیٹے کے بارے میں وصیت کی ہے، تو اس کی وصیت اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تب کیا ہوگی؟ وصیت نافذ العمل ہوگی، ورنہ اگر دوسرے اجازت نہ دیں پھر وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو یہ پہلے لوگ زندگی میں کر جاتے ہیں، جو وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے رشتے دار ہیں جو ہمیں تنگ کریں، اس کے بغیر کوئی بھی کسی کو دینا ہو ہاں بالکل تو ایسے زندگی میں دے دیتا ہے، زندگی میں دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو شریعت کہتی ہے نا زندگی کے اندر بھی جائز ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے زندگی کے اندر کہ آپ نے اس کے حالات میں جا کے حرام نہ ہو۔ زندگی کے اندر سب ورثاء کو تقسیم کر کے اور خود کسی روڈ پر بیٹھا ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ جب خود موجود ہے وہ مالک ہے، وہ جیسے کرنا چاہے کر سکتا ہے جی۔ یہاں پر وہ بیٹوں کو اور بیٹیوں کے حصے برابر بھی دے سکتا ہے، مرنے کے بعد تو بیٹیوں کو سنگل ملے گا، بیٹے کو ڈبل ملے گا، لیکن زندگی کے اندر وہ برابر سرابر بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ اور اس کی زندگی کے اندر اس کی اولاد کو حق بھی نہیں کہ آپ ہمیں کوئی حصہ دے، کیوں؟ وہ مالک ہے اور اولاد مالک نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ہی باپ سے سارا کچھ وصول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باپ جو ہوتا ہے بیچارہ، ہاں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، باقی زندگی کے اندر اپنا حصہ رکھ کے بیٹوں کو دے سکتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں نے استعمال کرنا ہے، باقی جو ہے آپ کے اندر تقسیم ہے۔ اس کے بعد جو خود اپنے لیے حصہ رکھا ہوا تھا وہ کسی کے لیے وصیت رشتہ داروں میں سے نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو دے دینا، بلکہ وہ سب کے درمیان کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ شخص مرنے والا کون ہو؟ کلالہ ہو، یورث ہو، جس کی جو وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے یا وراثت وارث بنانے والا ہے، وہ مرنے والا کیا ہے؟ مورث کلالہ ہے۔ ابھی مرد ہو، کلالہ مرد ہے، ابھی مراد یا وہ عورت ہے۔ بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں نا جن کے نام باپ دادا ہے اور نہ ہی آگے اولاد ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے، او اخت، یہ ایک بہن ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔
وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہو، ایک بھائی نہیں ہے دو بھائی ہیں، ایک بہن نہیں ہے دو بہنیں ہیں، تو اب ان کو کتنا ملے گا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تیسرے حصے میں شریک ہو گئے سارے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو مرنے والے نے کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار، وہ کسی رشتہ دار کو تکلیف دینے کی نیت سے وصیت نہ کرے، یا ایسے جھوٹا کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے، قرض دینا ہے، ایسا نہیں ہے. غیر مضار، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو. آگے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ جو تین سے بیان ہوئے ہیں میراث کے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ میری بات کو مانتا کون ہے اور کون نہیں مانتا. حلیم، جو نہیں مانتا اللہ اس کو فوری سزا بھی نہیں دیتا، بلکہ حلیم تحمل سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، حوصلے سے کام لیتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ یہ کیا کر لے، توبہ کر لے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور تحمل بردباری کرنے والے بھی ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. باقی جی تیسرا سب ہے جی باقی ہے جیسے نا، اگر باقی حصہ دوسرے ورثاء جو قریب قریب دیکھے جائیں گے، ہاں جی ہاں جی، جو اور رشتے دار قریب قریب ہیں نا جی، ان میں تقسیم کیا جائے گا. میں نے کہا اگر وہ نہ ہو